السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان معراج، درود شریف کی فضیلت۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اوپر بیان کی گئی روایت سے بھی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے تو سب نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری، مشکل کشائی فرماتے ہیں، مگر ہماری کم بین کمزور نگاہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معجزہ معراج اور زمانے کے حالات۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورگ ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن، چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے، نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعنہ و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جوار و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی طعن و تشنیع اور جوار و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے اور پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں پر پریشانی اور مصیبتوں کے باوجود الہ کلمۃ الحق، حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفار و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل ایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت عز و جل اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب اس کی تفصیلی بیان ملاحظہ کیجیے۔ واقعہ معراج
کا بیان۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے اور پیکر انور تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اون کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو اسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹھ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت ڈھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔